بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساجی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے لیے پشتیبان یا مددگار کے طور پر ہیں، اور وہ معروف کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے لوگو، عمل کر کے دکھاؤ، اور تمہارا عمل اس وقت عمل کہلائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھتا ہوگا۔ تو اللہ کا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمل کی درجے بتائے ہیں اور قبولیت کے درجے بتائے ہیں وہ معلوم ہوں۔ اور تیسرے درجے پہ یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، یعنی ان کی سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ عمل مومنین دیکھیں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں ان کے لیے وہ عمل مفید ہو اور ان کے لیے سب کے لیے ضروری ہو، سب اس میں شریک ہوں یا سب کی اس میں شرکت کا موقع ہو۔ تو اس میں جو آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ افراد سازی میں معنی مودودی کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس سلسلے میں اگر آپ چاہیں تو مولانا مودودی نے جو مختلف کتابیں لکھی ہیں یا رپورٹس ہیں یا تقریریں ہیں، اور خاص طور سے تحریک اور کارکن اور مختلف قسم کے آپس میں باہمی تعلقات، پھر اس کے بعد تربیت سازی، کردار سازی، اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہیں، روداد میں بہت ہیں، مختلف موقعوں پر مولانا نے رسائل مسائل میں، تفہیمات میں، تنقیحات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اس طرح سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک ایسی بنیاد بن جاتے ہیں، ایسی برک بن جاتے ہیں، ایسی اینٹ بن جاتے ہیں جو ایک بہترین عمارت کے اندر مضبوط ترین عمارت بنانے میں خود بھی مضبوط ہوتے ہیں اور عمارت کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص۔ اور حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کالمؤمن یشد بعضہ کالبنیان یشد بعضہ بعضا کالجسد الواحد۔ ایک جسد کی طرح ہوتا ہے، ایک بدن کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ تو مولانا نے جو افراد سازی میں جس بات کو سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ فرد بہت اہم ہے، اور وہ فرد اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس میں تکلیف مکلف ہونے کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں مرد عورت دونوں ہوں گے، اور اس میں جو بھی اسلام کے لیے آمادہ ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کے لیے رہنا چاہتے ہیں، اسلام کو اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا بچانا چاہتے ہیں، ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرتے ہیں، فرد اور معاشرے کے اندر آپس میں توازن کے قائل ہیں، اور اسلام کو اپنی پوری تعریفات اور پوری اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ تمام میدان میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اقامت دین کی جد و جہد میں مکمل طور پر شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو مولانا ایسے لوگوں کو، افراد کو لے کر آتے ہیں۔ اب افراد سازی جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں گے تو دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرد اپنی جگہ پر بہت ہی اہل ہے، تیار ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، قابلیت ہے، اس کے اندر اس کو صرف ضرورت ہے ایک رہنمائی کی، ایک ڈائریکشن کی اور ایک فکر سے جوڑنے کی۔ تو ایسے فرد جو مل جائیں تو وہ بہت ہی شاندار ہوتے ہیں، بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ابھی تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر اسلام سے کوئی گریز، کسی قسم کی دوری نہیں ہے، تو ان کے لیے حکمت اور تربیت کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرے درجے میں افراد وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے سے کچھ چیزیں بھری ہوئی ہیں، اسلام کے مخالفت کی، اسلام کے بارے میں غلط فہمی کی۔ تو تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو آپ ڈرین آؤٹ کریں، ان سے چیزوں کو خالی کریں، پھر ان کو بھریں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہ تینوں درجے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ انسان کا جو عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بنیاد عمل پہ دیکھی جائے گی، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نیت بھی دیکھے گا، تو عمل جو ہے وہ اس کو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا صالح کا۔ تو میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے جو اس کی جس طریقے سے اس کو بتایا ہے، اسی کو میں ذرا سا اور اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کہوں
تو ہماری شریعت کے اندر، شریعت میں 2 قسم کے احکام ہوتے ہیں۔ ایک شریعت کا حکم وہ ہوتا ہے جس کو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر مان لیتا ہوں، چاہے مجھے اس کی مقصدیت یا علت یا اس کا سبب سمجھ میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں 5 نمازیں پڑھوائی ہیں، کیوں مجھے 4 رکعت ظہر میں، کیوں زور سے پڑھنا ہے، کیوں دھیرے پڑھنا ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکمت کے تحت جو بات کہی ہے چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایسا عمل جس کو تعبدی کہتے ہیں، جس کو توقیفی کہتے ہیں، کہ ہم اس پہ وقف کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے دوسرے اس زیادہ تر یہ عقیدے کے مسائل اور عبادات کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ دوسرے حصے میں آتے ہیں دین کے، تو وہ اس کا تعلق ہوتا ہے علت سے۔ علت کا مطلب یہ اس کے پیچھے کوئی ریزننگ ہوگی، کوئی بات ہوگی، ضرور ہوگا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے۔ مثلا فرض کیا آپ کسی سے کہیں بھائی چھتری لے لو، تو اب اس کو کیوں چھتری لے لیں؟ کبھی بارش کا امکان ہے، تو بارش ایک علت ہے جس کی وجہ سے آپ چھتری لیں گے، لیکن اگر بارش نہیں ہو رہی تو آپ چھتری نہیں لیں گے۔ تو اس کو ہم ایسی عبادتوں کو بربنائے مصلحت کہتے ہیں کہ یہ مصلحت کی بنیاد پر ہوں گی، اور جب وہ مصلحت ہوگی تو اس کی بنیاد پر وہ چیز پائی جائے گی۔ اسلام میں اور دنیا کے تمام نظاموں میں یہ لفظ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مصلحت ہونا چاہیے، لیکن اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے مصلحت کی، وہ 3 درجے اس کے بڑے اہم ہیں جو دوسری جگہ نہیں پائے جاتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصلحت کے دونوں حصے ہمیں توجہ دینی ہے۔ ضرر کو دور بھی کرنا مصلحت ہے، اور اس مصلحت کو اور فائدے کو حاصل کرنا بھی مصلحت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہمارا فقہی قاعدہ ہے کہ دفع المضرۃ اولیٰ من جلب المصلحہ، پہلے ہم مضرت کو دور کریں گے، تب مطلب ایک کچرا پڑا ہوا ہے، دلدل ہے، اب آپ کے ساتھ مسجد بنانی ہے، تو ظاہر ہے جب دلدل دور کریں گے تب مسجد بنے گی۔ تو اسلام میں مصلحت کا ایک حصہ یہ ہے، اور وہ بھی مصلحت ہے، یعنی کسی چیز کو ختم کرنا، ہٹانا، یہ بھی مصلحت ہوگی، اور اس سے بھی اجر شروع ہو جائے گا۔ یعنی جب میں مصلحت حاصل کروں گا اور دفع مضرت کر رہا ہوں، اس وقت سے میری اجر کی کا جو ہے حصہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں فرد کی مصلحت اور معاشرے کی مصلحت میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں فرد کے مصلحت کی ضرورت ہے وہیں معاشرے کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں وہ یک طرفہ ہوتے ہیں، یا تو صرف فرد کی مصلحت کو اہمیت سمجھتے ہیں، یا پھر معاشرے کی مصلحت کو بڑھا دیتے ہیں اور فرد کو غائب کر دیتے ہیں۔ اسلام دونوں باتوں کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے بھی عمل کیا وسع اور اس نے کوشش کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک کان سعیہ مشکورا، کہ اگر کسی آدمی ایک آدمی نے، تو فرد کی ایک اہمیت ہے، لیکن یہ فرد جو ہے جماعت کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ جڑتا ہے، تو معاشرے کے بھی اپنے تقاضے ہیں، معاشرے کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں۔ تو اسلام میں فرد کی مصلحت اور اس کے بعد اجتماعی مصلحت دونوں میں آپس میں توازن ہے۔ دونوں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کبھی فرد کی مصلحت زیادہ اہمیت ہو جائے گی، کبھی جو ہے مثلا جان بچانا ہے، ایک فرد کی مصلحت ہے، اس پر فرد کی مصلحت اہم ہو جائے گی، لیکن کسی موقع پر جماعت کی مصلحت زیادہ اہم ہو جائے گی، اور اس کے لیے فرد قربانی دے سکتا ہے یا دینا چاہیے۔ تیسری بات جو بہت معتبر درجے میں ہے، جو کسی نظام میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ اسلام میں مصلحت دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ صرف دنیاوی مصلحت نہیں ہے کہ میں دنیا کما لوں، دنیا بنا لوں، دنیا کے اندر اپنے بڑے بڑے منصب حاصل کر لوں، لیکن آخرت سے میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اصل مصلحت وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ 3 درجے ہیں مصلحت کے جو اسلام نے ہمیں ہماری فقہ میں، ہماری اصول فقہ میں، ہماری شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اب میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ اس مصلحت کو میں 3 الفاظ کے ساتھ ادا کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہے مصلحت جو شریعت متعین کرے گی اور شریعت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگی، اور دوسرا ہے اس کے اندر صلاحیت۔ صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بیج بو رہے ہیں اور بالکل مطلب ابھی کوئی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے، ابھی اس میں نہ پانی ہے نہ اس کے اندر کوئی وہ ہے، اگر آپ بیج بو دیں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کس موقع پر وہ چیز کام کی ہوگی اور کس موقع پر اس کو کیا جائے، اس کو صلاحیت کہتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ کہیں کہ مطلب یہ چیز جو ہے اٹ از جسٹ لائک ایبل، مطلب اس کے اندر ایبلٹی ہے کہ اس وقت یہ کام کر جائے گی۔ آپ کسی آدمی کو ایک موقع پہ بات کہتے ہیں، وہ بالکل مطلب یہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اب آپ اس کو ایک مشورہ دیتے ہیں بہت ہی اچھے قسم کا، لیکن اس وقت مفید نہیں ہے، وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو صالحیت اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اسی کے ساتھ ہے مصلحیت کے ساتھ، وہ ہے صالحیت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب مصلحت کو ہم لے رہے ہیں تو مصلحت کو بھی ہم اس معنی میں لیں گے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر فائدے حاصل ہوں۔ مثلا فرض کیجئے کہ میں ساری چیزیں، لوگوں کی اچھی چیزیں جمع کر لوں،
لیکن اس کے بعد اس کا استعمال نہ کروں، زندگی پہ اس کے اثرات نہ پڑیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مصلحت کمزور ہو جائے گی۔ تو گویا مصلحت کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو مولانا مودودی کی افراد سازی کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ کیفیتیں آپ کو بڑے آرام کے ساتھ مل جائیں گی، اور میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ مولانا کے اولین رفقا کے ساتھ یہ کام کیسے ہوا اور کس طرح سے مولانا نے کیا۔ آپ غور کیجئے گا تو مولانا کو جس زمانے میں تحریک اٹھائی تھی مولانا نے، اس زمانے میں اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے لوگوں کے پاس بے پناہ اچھے درجے کا علم تھا، بے پناہ مطالعہ تھا، بے پناہ ان کے اندر صلاحیت، انرجی تھی، لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کو ڈائریکشن کیسے دی جائے، اس فکر کو ایک صحیح رخ پہ اور صحیح منزل کی طرف کیسے جوڑا جائے۔ تو مولانا نے جو اس وقت جو کام کیا وہ یہ تھا کہ جب وہ راستہ بتایا اور وہ ڈائریکشن دی، تو وہ افراد جو مختلف تنظیموں سے، مختلف فکر کے ذریعے سے آئے تھے، وہ اپنے طور پر مکمل طور پر ہموار تھے، بس خالی ان کو استعمال کرنا تھا۔ اسی لیے آپ غور کیجیے کہ مولانا کے پاس جو اولین دور میں لوگ آئے ہیں، کوئی خاکسار سے آیا ہے، کوئی مثلا فرض کیجیے کہ کسی سیاسی جماعت سے آیا ہے، کوئی مثلا کسی اور دینی تنظیم سے آیا ہے، یہاں تک کہ فرقوں کے لحاظ سے، مسلکوں کے لحاظ سے الگ الگ مسلکوں سے آیا ہے۔ لیکن جب وہ اس درج میں آ گئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے اندر وہ فکر جو تھی وہ اپنے رنگ میں بہت تیزی سے نظر آنے لگی۔ اور خاص بات آپ ان کے اندر دیکھیں گے کہ اس زمانے میں اندر چونکہ مغرب کا اثر تھا، مسلمانوں کی محکومیت تھی اور اسلام کی طرف لوگوں کی پیاس تھی، تو اس کی وجہ سے ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ بنیادی طور پر ہدف پہ زیادہ تھا، وسائل پہ کم تھا۔ وسائل ہو نہ ہو، سائیکل ہو نہ ہو، پیدل چلے جائیں گے، کتابیں چھپی نہیں ہیں تو کسی اور ذریعے سے پہنچا دیں گے، اور اس کے ذریعے سے چلو ایک آدمی مل جائے گا تو اس پہ قناعت کر لیں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیز آپ کو بے پناہ ملے گی، اور یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کسی شخصیت کی کہ وہ مردم ساز ہو، وہ صرف خود اچھی نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے ایک ادارے وجود میں آئے، اس کے ذریعے سے افراد وجود میں آئے۔ آپ کو معلوم ہے انسان کی زندگی میں سب سے مشکل ترین کام ہے فرد کی تربیت، فرد کو ایک مطلب جیسے آپ پرمان چڑھاتے ہیں ایک درخت کو، ایک پودے کو، سب سے مشکل ترین ہے فرد کو تیار کرنا۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور وہ بھی اس کام کے لیے جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں بڑے چیلنج ہو، جس کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ نفس کی بڑی نفس کشی ہو۔ تو مولانا نے جو یہ کام کیا تو ان کے اولین رفقا میں یہ بات بڑی خوبی تھی۔ مطلب میں اس کو ایک مثال ایسے دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ پی ایچ ڈی کا ایک پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ دعوت دیتے ہیں آئیے، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ مثلا ایم اے کے لیول کے ہیں، یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور میدان میں پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، تو کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک فرد کو پہلے آپ اس کو پرائمری پڑھائیں، پھر مڈل پڑھائیں، پھر ہائی اسکول پڑھائیں، پھر اس کو لے کے جائیں پی ایچ ڈی پہ۔ مولانا کو یہ کام اتنا نہیں کرنا پڑا۔ آج کے دور میں جو افراد سازی کا مسئلہ ہے، وہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس آج کی افراد سازی جو ہے، میں اس کو یہ کہوں کہ پرائمری تیار کرنا ہی نہیں، بلکہ آپ کے پاس بلو زیرو، کہ پہلے آپ کو تو ایک آدمی کو جو اس کے اندر ڈرین آؤٹ کرنا ہے جو چیزیں بھری ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ابتدائی تعلیم دینی ہے، دینی لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی، فکری لحاظ سے بھی، اور تربیت کے لحاظ سے بھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو جماعت بن رہی ہے اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی فرد پرائمری لیول کا ہے، کوئی مطلب میں اس معنی میں تقسیم نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بھی بتا رہا ہوں سطح کے لحاظ سے، تو کوئی آدمی جو ہے بہت اعلیٰ ترین درجے کا ہے، کسی میں ایک مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی استعداد کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی کے اندر اور اس کے اندر سوچنے کے پیمانے ہیں جس سے آپ کو ہٹا کے اس کو لے کے آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کے دور میں جو جماعت کا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس نظام نہیں رہا، تربیت نہیں رہی، ہم آپ کو نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن افراد سے ہم باتیں کر رہے ہیں، جن افراد کو لانا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہمیں وقت صرف کرنا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بنیادی طور پر آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں سے افراد آتے ہیں، وہیں سے وہ افراد آپ کو ملیں گے۔ تو اگر معاشرے کی سطح گر گئی ہے، عام مسلمانوں کی سطح علمی لحاظ سے، دین لحاظ سے کم ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ اور خاص طور سے جماعت کے لیے فرض سازی جو ہے اس لحاظ سے بڑی مختلف ہے کہ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جو ہماری دینی اصطلاحات ہیں وہ اتنی محدود کر دی گئی ہیں۔ تقوی کا لفظ اگر آپ استعمال کریں بالکل محدود تصور ہوگا، آپ کہیں کہ صلاحیت، مصلحت اور دینداری کیسے کہتے ہیں، بالکل ایک محدود تصور ہوگا۔ کسی آدمی کے اندر آپ کہیں کہ صاحب یہ آدمی جو ہے بڑا ہی لوجہ اللہ کام کرتا ہے، اللہ کے اندر غرق ہے، تو اس کا ایک تصور الگ ہوگا۔ اس تصور کو وسعت کے ساتھ اور اس کی حقیقت کے ساتھ بتانا یہ بہت یعنی دوسرے الفاظ میں بے دین کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں کہ دین پہ لے آئیں اس کو مثلا، اور اس کے بعد باقی باتیں آپ اس کو بتا دیں، لیکن جو دیندار ہے اور پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں اس کا تصور ہے، اس کو یہ بتانا کہ دین کا تصور یہ ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو تربیت کی ضرورت ہے وہ ہمہ جہت ہونی چاہیے،
فکری تربیت بھی ہے اس کے اندر، دینی تربیت بھی ہے اس کے اندر، علمی تربیت بھی ہے، پھر جدید حالات کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کی تربیت بھی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو مربی ہیں ان کا بھی درجہ بہت اونچا ہونا چاہیے، اور جو نظام تربیت ہے اس کا درجہ اس طرح سے بڑا ہونا چاہیے، اور پھر افراد ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس بات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، کہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ کے پاس شر ہے اور شر سے پاک ہیں آپ، یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ خیر آپ کا غالب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خیر آپ کا غالب ہے اور شر موجود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ امید سے رکھیے۔ مثلا میں آج کے زمانے میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ جماعت میں کیوں ہیں، میں کہتا ہوں میرا یہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو صرف ایک جھنڈا ہوگا، وہ نبی کریم کا ہوگا، کسی امام کا جھنڈا الگ نہیں ہوگا، کسی تحریک کا جھنڈا الگ نہیں ہوگا۔ تو مجھے تو صرف نبی کریم کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے۔ لیکن نبی کریم کے جھنڈے کے نیچے آنے کے لیے میرے پاس جتنے تنظیمیں ہیں، جتنی وہ ہیں، کسی کا شخصیت سے تعلق ہے، کسی کا علاقائیت سے تعلق ہے، کسی کا مسلک سے تعلق ہے، کسی کا فرض کیجیے کچھ محدود کاموں سے تعلق ہے، تو میں اس موقع پر اگر میں یہ محسوس کروں کہ ایسی تنظیم جس کے اندر تمام لوگ مسلمان آ سکتے ہیں، جس میں دین کے تمام چیزوں کو اپنایا جا سکتا ہے، جس کے اندر مطلب یہ کہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے سے علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، زبان کا مسئلہ نہیں ہے، تو یقیناً ایسی تحریک میرے لیے زیادہ قابل قبول ہوگی۔ اور فرض کیجئے کہ اس سے بہتر کوئی تنظیم اس معنی میں ہو تو میرے لیے وہ زیادہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایشو یہ نہیں ہے، قرآن مجید نے جس میں آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کر کے دکھاؤ، تو فرض کہ دوسرا عمل ہے، غلط ہے عمل ہے، تو میں غلط کو غلط کہنے سے خالی بری نہیں ہو جاؤں گا، مجھے اس سے بہتر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام رد عمل کا نام نہیں ہے، اسلام منفی رویہ کا نام نہیں ہے، دوسروں پہ تنقید کر کے نکلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے عمل کا حساب دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بالکل نہیں پوچھے گا فلاں آدمی نے یہ غلط کام کیا تو تم کیا کر رہے تھے، میں کہا میں تو غلط کام کو دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، جماعت کے شروع کے شریک بانیوں میں تھے، بعد میں انہوں نے کہا صاحب میں تو اس بات پر اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ اسلام کا کام جو ہے اب اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتا، انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ فکر اپنا لیتے ہیں تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہی اسلام ہے تو میں اس کا سے اختلاف کروں گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہاں میرا مزاج اس کے مطابق ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیث میں دونوں باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ جب فتنے کا دور ہوگا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے، پہاڑوں میں نکل جائے، کہف والا بن جائے، غار والا بن جائے، تو وہ نجات ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ بتایا کہ یہ انفرادی عمل ہوگا، چند لوگوں کا ہوگا، پوری امت کا کام یہ نہیں ہوگا۔ یعنی بڑی خوبصورت بات کہی علامہ اقبال نے کہ ایک بزرگ کے بارے میں انہوں نے قول نقل کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم معراج پہ گئے اور واپس آ گئے، میں اگر ہوتا تو میں تو وہیں رہ جاتا۔ تو علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ یہ ایک مطلب یہ ہے کہ دیندار آدمی اور ایک نبی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دیندار جو ہے وہ کہتا ہے بس میں اللہ کے پاس ہی رہوں گا، اللہ کے اندر ہی ڈوب جاؤں گا، مثلا وصال ہو جائے گا میرا اللہ کے ساتھ، وصل ہو جائے گا۔ نبی کریم کا کام یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے لے کے جو پیغام ان کو ملا ہے وہ امت کو لے کے جائیں، اور یہ وہ چیز ہے جو پوری امت کو کرنے کی ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے جس بات کو غور کیا وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ مثلا بہت سے لوگ تھے جن کا مزاج بعد میں دوسری طرح کی باتوں پہ چلا گیا۔ اسی میں ایک چیز یہ ہوئی کہ مولانا نے جب یہ بات پاکستان میں خاص طور سے مسئلہ پیش آیا کہ سیاسی تنظیم ہم بنائیں کہ نہ بنائیں، سیاسی طور پر اسلام کے لیے کام کریں نہ کریں، تو اس میں اختلاف ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مولانا کی جو پہلی فکر ہے وہی باقی رہنا چاہیے تھی، دوسری نہیں ہونے چاہیے تھی۔ اس میں بنیادی طور پر میں نے محسوس کیا، میں نے غور کیا اس بات پر کہ جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ بھائی پاکستان میں جمہوریت کے ذریعے سے اسلام نہیں آئے گا، مثلا انتخابات کے ذریعے سے نہیں آئے گا، تو کس طرح سے آئے گا؟ ہماری تاریخ جو ہے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو ہماری تاریخ جو ہے یا تو حکومت کرنے کی ہے یا حکومت سے ہٹانے کی ہے، حکومت کو بدلنے کی نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ تاریخ نہیں ہے، ہمارے پاس بغاوت ہوگی، خروج ہوگا اور فتنہ ہوگا۔ جی تو اگر فرض کیجئے کہ آج کے دور میں ہم یہ طے کریں کہ کوئی نظام ایسا آتا ہے جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو ہٹائیں پرامن طور پر، اور کیسے اس کا متبادل بن کے دکھائیں۔ تو آج کی فکر میں یہ چیز مولانا نے خاص طور سے پیش کی، اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ مولانا نے 3 باتیں اپنے لیے جماعت کے لیے افراد کی طے کر دی تھیں کہ ہم پرامن طور پر کام کریں گے، کوئی مطلب یہ کہ انتشار، فتنہ، اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے۔ دوسرا، ہم خفیہ کام نہیں کریں گے، خفیہ کام نہیں کریں گے کہ ہم آدمی سیکرٹ طور پر فری میسنری بن جائیں، کوئی خاموش چیز سے فتنے اندر ہی اندر مطلب یہ کہ ایک سازش کر کے باہر آ جائیں، کچھ لوگوں کو خرید کے یا کچھ لوگوں کو ہٹا کے ہو جائیں، اب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی رائے کے بنیاد پر کریں گے،
لوگوں کو ہموار کریں گے اور پرامن طور پر انقلاب نہیں بلکہ انتخاب کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب یہ کہ پسندیدگی کے ذریعے سے یہ کام کریں گے. تو اس لیے مولانا نے اس بات کو طے کر دیا. آج دیکھ لیجئے کہ ہماری جتنی تحریکیں اٹھیں وہ جب ان میں یہ فکری خرابی آئی تو ان کے اندر ایسے گروہ پیدا ہو گئے جو خروج پہ نکل گئے, جو بغاوت پہ نکل گئے, جنہوں نے مطلب یہ کہ دہشت گردی کو اپنا راستہ بنا لیا. اخوان مسلمین کا ایک گروپ تکفیر والہجرہ بن گیا اور اس طریقے کے فرقے بنتے رہے اور آج بھی ہیں, موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے جس بات کو فکر کے اندر رکھا کہ ہمارا مقصد بالکل متعین ہونا چاہیے, ذریعے متعین ہونے چاہیے, اور ہمارے لیے اصل کا ایشو یہ ہے کہ جہاں پر ہم جد و جہد کر رہے ہیں وہیں ہماری جد و جہد لا حاصل ہو یا نہ ہو, لیکن غلط اور لا قانونی نہ ہو, غلط طریقے سے نہ کی جائے. تو یہ مولانا مودودی کے افراد سازی کا طریقہ کار ہے, اور یہ اس وقت بھی مفید تھا اور آج بھی مفید ہے. آج کے لحاظ سے بھی اگر کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ اہم نہیں ہیں, لیکن جو بنیادی اصول ہیں وہ آج بھی وہی رہیں گے جو اس وقت تھے اور آگے کے لیے بھی وہی رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.